آج کے دن یعنی 12 ستمبر 1683 عیسوی کو جنگ وانیہ ہوئی۔ محمد چہارم کے دور میں وانیہ کا محاصرہ کیا گیا۔ اس جنگ میں عثمانیوں کا پولینڈ، آسٹریا اور جرمنی کی متحدہ افواج سے مقابلہ ہوا۔ جنگ میں عثمانی افواج کی قیادت صدر اعظم کرہ مصطفیٰ پاشا نے کی، جس کی ناقص حکمت عملی کے باعث 2 ماہ کے محاصرے کے بعد بھی وانیہ فتح نہ ہو سکا۔ عثمانی افواج نے 14 جولائی 1683 عیسوی کو محاصرے کا آغاز کیا، جبکہ فیصلہ کن جنگ 12 ستمبر کو ہوئی، جب متحدہ صلیبیوں کے 70,000 فوجی وانیہ پہنچے اور اس جنگ میں عثمانیوں کو فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جنگ وسطی یورپ کی سلطنتوں اور عثمانی سلطنت کے درمیان 300 سالہ کشمکش کا اہم ترین موڑ ثابت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کا زوال تیزی سے شروع ہوا اور وہ آہستہ آہستہ یورپ کے مقبوضات کھونے لگی۔ آج کے دن 1912 عیسوی کو فیروز گاندھی کی پیدائش ہوئی۔ فیروز گاندھی بھارت کے ایک سیاسی لیڈر اور ایڈیٹر تھے اور لوک سبھا کے رکن بھی رہے۔ 1942 عیسوی میں ان کی شادی اندرا گاندھی کے ساتھ ہوئی، جو بعد میں بھارت کی وزیر اعظم بنی۔ فیروز گاندھی کا جنم ممبئی میں ایک پارسی خاندان میں ہوا تھا۔ اس کا کسی بھی طریقے سے مہاتما گاندھی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فیروز گاندھی اور اندرا گاندھی کے 2 بیٹے تھے، راجیو گاندھی اور سنجے گاندھی۔ راجیو گاندھی بھی بھارت کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ آج کے دن 1965 عیسوی کو میجر راجہ عزیز بھٹی کا انتقال ہوا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی پاک فوج میں سٹاف آفیسر تھے۔ آپ 16 اگست 1928 عیسوی کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ پاکستان بننے سے پہلے آپ پاکستان منتقل ہوئے اور ضلع گجرات کے گاؤں لادیا میں رہائش پذیر ہوئے۔ آپ نے پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ 1950 عیسوی میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے ریگولر کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہیں خان لیاقت علی خان نے بہترین کیڈٹ کے اعزاز کے علاوہ شمشیر اعزازی اور نارمل گولڈ میڈل کے اعزاز سے نوازا۔ پھر انہوں نے پنجاب ریجمنٹ میں 2nd لیفٹیننٹ کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی اور 1956 عیسوی میں ترقی کرتے کرتے میجر بن گئے۔ 6 ستمبر 1965 عیسوی کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقہ میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ اس کمپنی کے 2 پلاٹون BRB نہر کے دوسرے کنارے پر متعین تھے۔ میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین پلاٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوانوں نے آہنی عزم کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے اس سارے سیکٹر میں بھرپور حملے کے لیے ایک پوری بٹالین جھونک دی۔ میجر عزیز بھٹی کو اس صورتحال میں نہر کی اپنی کنارے کی طرف لوٹ آنے کا حکم دیا گیا، مگر جب وہ لڑ بڑھ کر راستہ بناتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا، تو انہوں نے ایک نہایت انتہائی سنگین حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے باہر نکال دیا، اور پھر اس وقت تک دشمن کی زد میں کھڑے رہے جب تک اس کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے پار نہ پہنچ گئیں۔ انہوں نے نہر کے اس کنارے پر کمپنی کو نئے سرے سے دفاع کے لیے منظم کیا۔ دشمن اپنے چھوٹے ہتھیاروں، ٹینکوں اور توپوں سے بے پناہ آگ برسا رہا تھا، مگر راجہ عزیز بھٹی نہ صرف اس کے شدید دباؤ کا سامنا کرتے رہے بلکہ اس کے حملے کا تابڑ توڑ جواب بھی دیتے رہے۔ اسی دوران دشمن کے ایک ٹینک کا گولہ ان پر آن لگا، جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اس دن 12 ستمبر 1965 عیسوی کی تاریخ تھی۔ 26 ستمبر 1965 عیسوی کو صدر مملکت فیلڈ مارشل ایوب خان نے پاک فوج کے 94 افسروں اور فوجیوں کو جنگ ستمبر میں بہادری کے نمایاں کارنامے انجام دینے پر مختلف تمغوں اور اعزازات سے نوازا۔ ان اعزازات میں سب سے بڑا تمغہ نشان حیدر تھا، جو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کو عطا کیا گیا تھا۔ راجہ عزیز بھٹی شہید یہ اعزاز حاصل کرنے والے پاکستان کے تیسرے سپوت تھے۔